السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخار ابھی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، اور کل کی طرح آج بھی دیر سے آنکھ کھلی تو دھوپ ہو گئی۔ اب دھوپ سے بچ کر ویڈیو بناؤں گا۔ دوستو، ہمارے جو اوورسیز ہیں یہ بڑے رحم دل اور نرم دل ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ بہت چالاک ہیں، بہت کائیاں ہیں، لیکن یہ بالکل بھی چالاک نہیں ہوتے اور بڑے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 15 سے 20 دن کے لیے پاکستان سے باہر جاتا ہوں جب بھی جاتا ہوں، اور اس 15-20 دن میں پاکستان میں میرے گھر میں یا دوستوں میں کسی کو سوئی بھی چبھ جائے نا تو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے، اور مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جی باخبر ہوں اور اس کی تکلیف رفع ہو جائے۔ یہ تو مجھ جیسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے نا جو 15-20 دن کے لیے یورپ جاتا ہے، یو کے جاتا ہے، لیکن یہ جو مستقل تارکین وطن ہیں جو ہجرت کر چکے ہیں دوسرے ملکوں کو، یہ تو رہتے ہی باہر ہے، تو ان کے پاس نا 2-3 چیزیں بڑی وافر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ میاں محمد بخش کا شعر ہے نا کہ جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دوے وچارا، جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دوے وچارا، کتھوں لے آوے لال محمد کولے ویچن آلا۔ یعنی دل کی دکان میں، ہٹی دکان کہتے ہیں، ہٹی کا مطلب دکان ہوتا ہے۔ تو یہ جو اوورسیز ہوتے ہیں نا، ان کی دل کی ہٹی کے اندر فکر مندی بہت زیادہ ہوتی ہے، محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ یہ بڑی محنت کے ساتھ پیسہ بنا لیتے ہیں تو ان کی جیب میں پیسہ بھی ہوتا ہے۔ تو شعر کے مطابق جو کچھ ہٹی اندر ہوئے ہوئیو دبے بیچارہ، تو ان کے پاس فکر، محبت، پیار اور پیسہ ہوتا ہے، اور یہ یہی دیتے ہیں، اور یہ بڑے فکر مند رہتے ہیں پاکستان میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے۔ اور ہم نے بڑی بڑی مثالیں دیکھی کہ پورے پورے کنبے پالے گئے اور پورے پورے کنبوں کو باہر سیٹ کرایا گیا۔ تو آج کی کہانی یو کے میں رہنے والی ایک اوورسیز پروین کی کہانی ہے۔ پروین بہن نے مجھے 6 ماہ پہلے کال کی اور انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پروین کہتی ہیں کہ افتخار بھائی، میرا ایک بڑا ہی عزیز ترین بھائی جس نے میری شادی میں میرے ابا کی بڑی مدد کی تھی، کہتی پھر ابا کی ڈیتھ ہو گئی، اور میری شادی کے بعد میرے شوہر کو ولایت بھیجنے میں، ولایت، اس کو ولایت کہتے تھے اس وقت انگلینڈ کو، تو کہتی ولایت بھیجنے میں میرے شوہر کا بڑا ساتھ دیا میرے بھائی نے، بڑے بھائی نے۔ اور کہتی جب میری شادی ہو گئی، میں ولایت آ گئی، تو اس کے بعد میرے بھائی نے اپنی شادی کی۔ کہتی میرے بھائی کی شادی کے بعد کاروبار بڑا اچھا تھا ان کا، اور وہ فیصل آباد سوتر منڈی میں کام کرتے تھے، اور 5 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر تلے دیں، بیٹا ان کے کوئی تھا نہیں۔ تو اتفاق سے ایک دن روڈ ایکسیڈنٹ میں کہتی میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی میں پاکستان آئی، ہم نے تدفین کی، اور میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ نے فکر نہیں کرنی، یہ بچیاں میری بچیاں اور ہم ان کو بیائیں گے۔ کہتی جی میں اس کے بعد میں نے ان کا گھر بنوایا اور اس کی کنسٹرکشن کروائی، ان کو گاڑی خرید کے دی، ان کی فیسیں دیتی رہی، اور جو میری بھتیجیوں کو درکار تھا کہتی میں بیچتی رہی۔ کہتی میرا یہاں جب ہم کہتی انگلینڈ میں آئے، ولایت میں آئے، تو کہتی کہ میرے شوہر نے یہاں پر ایک کیفے چائے خانہ کھولا تھا۔ کہتی اس کے ساتھ میں نے پراٹھے بنانے شروع کر دیے، اور میرے پراٹھے اتنے مشہور ہوئے کہ اس وقت یو کے اندر ان کے پراٹھے بڑے مشہور ہیں، وہ مولی والے ہوں، وہ سبزی والے ہوں، وہ قیمے والے ہوں، وہ سادے پراٹھے ہوں۔ تو یہ ان کا ایک بڑا اچھا کمبینیشن انگلینڈ کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑی ریل پیل کر دی۔ یہ میری جو بہن ہے پروین، اس کے بارے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ یو کے میں
کوئی تقریباً 32 سال سے یہ مقیم ہے. اپنے بچے بھی آ چکی ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں, اور کم و بیش میری ہی عمر کی ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ پروین نے انگریزی نہیں سیکھی, اس کو انگریزی نہیں آتی, اور وہ اس کا اعتراف کرتی ہے. بڑی ٹھیٹھ پنجابی بولنے والی میری بہن. انہوں نے کہا افتخار بھائی سب کچھ آگے کہتی انگریزی نہیں آئی مجھے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا رزق پیدا کر رکھا ہے. تو پروین نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی میں نے اپنی بھتیجیوں کی کفالت شروع کر دی, اور ان کو کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچنے دی. کتابیں, ان کی فیسیں, کہتی مجھے کئی بار سال میں 2 بار چکر لگانے پڑتے تھے کہ ایسے مسائل ہوتے تھے. اور جب میری بچیوں نے, میری بھتیجیوں نے جب ماسٹرز کر لی یا بیچلر کر لیے, تو کہتی جی میں نے ایک ایک کر کے بیانے شروع کی. تو جو میرے بھائی کی 5ویں بیٹی تھی جو سب سے چھوٹی تھی, اس کے لیے جب لڑکا دیکھا اور سارے معاملات ہوئے اور میں پاکستان سے گئی, تو میری بھتیجی نے مجھے ایک دن شادی سے چند دن پہلے کمرے میں بلایا, اور اس نے مجھے کہا کہ پھپھو بات دراصل یہ ہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, ساری شادی کی تیاریاں ہو چکی ہیں, ڈیٹ رکھی گئی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں پھپھو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں, میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں, اور اگر آپ میری مدد کر سکتی ہیں تو میری مدد کریں. وہ کہتی جی میری اس بھتیجی کا جو نام ہے وہ یقیناً, میں دوستوں آپ کو بدل کے بتاتا ہوں تو میں نام کو بدل دیتا ہوں. کرن اس کی بھتیجی کا نام تھا, اور کسی صادق نام کے لڑکے سے محبت کرتی تھی. تو کہتی مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ شادی سے چند دن پہلے اس طرح کی بات کرنی کہ کسی اور سے پیار کرتی. کہتی میں نے اس کو دلاسا دیا, وہ رو رہی تھی, میں نے اپنی بھابھی سے بات کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بچی کو اس کی مرضی کے بغیر نہ بیایا جائے. کہتے میری بھابھی تو شدید ناراض ہوئی, اس کا ریئیکشن بہت سٹرونگ تھا. وہ ایک عام پاکستانی اور ایک سیدھی سادی مشرقی عورت تھی, اس کے لیے تو بڑے گھاٹے کی بات تھی اور بڑی تکلیف کی بات تھی اور نموشی کی بات تھی کہ شادی سے چند دن پہلے کرن نے عجیب سی فرمائش کر دی. خیر جی وہ تو نہیں مانی. کہتی پھر میں نے اپنی بھابھی کے بھائیوں کو بلایا اور چند اور بڑے رشتہ داروں کو بلایا, ان کو سمجھانے کی کوشش. کہتی کوئی بھی نہیں سمجھا, بلکہ الٹا یہ ہوا کیونکہ اس کی شادی اپنے 3 ماموں میں سے ایک ماموں کے گھر ہو رہی تھی, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ پولیس تھانہ کچہری بھی ہوا, میرے خلاف درخواستیں بھی دی گئیں. کہتی میں پھر اپنی بھتیجی کرن کے ساتھ کھڑی ہو گئی. میں کہا تیری ماں کھڑی ہونا ہو, کوئی ہونا ہو, تیرا باپ میرے ساتھ کھڑا تھا, حالانکہ کہتی میری ارینج میرج تھی, لیکن میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں. کیونکہ بچی رو رہی تھی, ہلکان ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسی زندگی کیسے جیوں گی ایسے شخص کے ساتھ جس کو میں پسند نہیں کرتی. کہتی یہ ساری باتیں میرے لیے تو بڑی قائل کر دینے والی تھی. کہتی میں کرن کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور میں نے جیسے تیسے کرن کی شادی صادق سے کروا دی. اب صادق جو تھا وہ اس کے بارے میں, اس کے روزگار کے بارے میں یہ سین تھا کہ وہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا اور ہنر کوئی نہیں تھا اس کے پاس, لیکن اس نے MA اردو کا رکھا تھا. کہتی میرے لیے بڑی بات تھی کہ اس نے ماسٹرز کر رکھا ہے, اور میں نے کیا یہ کہ میں نے کرن کو نہ صرف وہاں بیایا بلکہ ایک 5 مرلے کا مکان بھی خرید کے دے دیا کہ بیٹا تم اس میں رہو. کہتی بھلے وقتوں کی بات ہے, مطلب بھلے وقت ایسے کہ آج سے تقریباً 17 سال پہلے کا یہ معاملہ وہ بتا رہی ہے. تو پروین کہتی ہے کہ میں اس کو سیٹل کرا کے یہاں آ گئی, ولایت میں واپس آ گئی. میں نے سارے خاندان سے دشمنی لے لی. آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی, تو سارے ملنے لگ گئے اس سے. تو میں کہا چلو اچھی بات ہے, یہ میل ملاپ شروع ہو گیا. اب پروین کہتی ہے کہ افتخار بھائی 3 بچوں کے بعد اچانک سے اس کے میاں کا کاروبار خراب ہونا شروع ہو گیا. اس نے کہتی 1 درجن بار مجھ سے پیسے منگائے کاروبار کے لیے اپنے خاوند کے,
اور میں نے اس کی بڑی مدد کی، اور ہر بار میں نے اس کو پیسے بھیجے، اور ہر 6 مہینے 8 مہینے 3 مہینے سال کے بعد اس کے خاوند کا کاروبار تباہ ہو جاتا تھا۔ اور اسی بنیاد پر کرن اور اس کے خاوند صادق کے درمیان جھگڑے رہنے لگے، اور میں ان جھگڑوں کو نپٹانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی۔ کہتی مجھے صادق کی بھی کال آتی تھی، اور پھر یقیناً جب گھر میں پیسے نہیں آتے تھے تو بجلی کا بل بھی ان کا دینا۔ کہتی میں اپنی چاروں مطلب کرن کے علاوہ جو میری بھتیجیاں تھیں ان کو میں پہلے 150 پاؤنڈ بھیجتی رہی، پھر میں نے 200 کر دیے۔ کہتی آج بھی میں ان کو 250 پاؤنڈ ماہانہ ضرور بھیجتی ہوں۔ اس کے علاوہ کسی کے بچے کی فیس ہوتی ہے، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی سالگرہ آ جاتی ہے، تو کہتی میں تب بھی ان کے ساتھ بڑا سلوک کرتی ہوں۔ دوستو یہ اوورسیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے، بھرنے والے، پیار کرنے والے۔ تو پروین بھی ایسی تھی، کہتی جی کہ اب کہتی صادق کے اور کرن کے درمیان جھگڑے رہنے لگے۔ اب وہ مجھے فون کرتی تھی، روتی تھی، بتاتی تھی کہ جی ایسے کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا اس نے پیسوں کے لیے بے روزگاری کی وجہ سے اس کی کٹیس بھی شروع کر دی۔ کہتی مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور میں صادق جب بھی مجھ سے جتنے پیسے مانگتا، کبھی لاکھ، کبھی 2 لاکھ، کبھی 3 لاکھ، کہتی 5 لاکھ تک میں نے کئی بار دیے، تو میں اس لیے پوری کر دیتی تھی کہ میری بھتیجی کو خوش رکھے گا، کیونکہ اس کے باپ نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، میرے مرحوم بھائی نے۔ اور کہتی ہر بار کرن فون کرتی، روتی، اور وہ جو فرمائش کرتی میں اس کی پوری کر دیا کرتی تھی۔ تو اس کے بعد ایک دن کہتی جی کہ صادق کی مجھے کال آئی، اور اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک کرولا گاڑی ہو، اور میں یہاں پر ٹیکسی کروں، ایئرپورٹ سے بڑی اچھی سواریاں مل جاتی ہیں، اور دوسرے شہروں کے لیے بڑی اچھی سواریاں مل جاتی ہیں، تو میرا بڑا اچھا روزگار ہو جائے گا۔ کہتی افتخار بھائی اس وقت تقریباً 16 ساڑھے 12-14 لاکھ کی کہتی اس وقت کرولا تھی، کہتی میں نے نئی اس کو دلوا دی۔ اور اس کے بعد بجائے خوشخبری آنے کے اگلے 6 مہینے کے بعد مجھے پتہ ہی چلا، جب میں پاکستان گئی تو وہ گھر پہ نہیں تھا صادق، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی صادق کہاں ہے، تو اس نے کہا جی وہ تو 2-3 مہینے ہو گئے ہیں جب سے آپ نے گاڑی دلوائی ہے، وہ گھر ہی نہیں آتا، نہ پیسے دیتا ہے، نہ رابطہ کرتا ہے۔ تو میں نے بڑی کوشش کی صادق کو فون کرنے کی، صادق نے فون نہیں اٹھایا۔ کہتی میں واپس آ گئی یو کے۔ جب میں واپس آ گئی تو مجھے میری بھتیجی نے بتانا شروع کیا کہ جی وہ تو عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، جتنے پیسے آتے ہیں وہ عورتوں پہ لٹا دیتا ہے، اور مجھ سے بڑی بدتمیزی کرتا ہے، میری کٹیس کرتا ہے، بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتا۔ کہتی میں نے اس کو کہا کہ سارے خرچے میں تمہیں دوں گی، تم میں نے بے فکر ہو جانا ہے۔ کہتی اس دن کے بعد کرن کے گھر کے سارے خرچے میں نے دینے شروع کر دیے، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ صادق مجھ سے بات کر لے، مجھ سے رابطہ کر لے، کہ صادق نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں نے کہا پھر؟ کہتی افتخار بھائی صادق نے مجھے، کہتی کرن نے بتایا کہ اس نے کسی ایسی ویسی عورت سے شادی کر لی ہے، اور اس کو گاڑی میں بٹھا کے پھرتا رہتا ہے، جو کماتا ہے اسی کو دے دیتا ہے۔ اور اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ میں اپنی اس بھتیجی کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوں، بلڈ پریشر مجھے ہو گیا ہے، شوگر مجھے ہو گئی ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ میری باقی بھتیجیاں بڑی راضی اور خوش ہیں۔ کہتی لیکن کرن جو ہے مجھے اس سے خصوصی محبت ہے، اور اب اس تکلیف سے گزرتے، اس مار دھاڑ سے گزرتے، اور خاوند سے دوری سے گزرتے، بچوں کو اکیلے پالتے، کہتی جی اس کو کم از کم اکیلے میں 13 سال ہو گئے ہیں، ٹوٹل 17 سال کی یہ شادی۔ اور میں اب تنگ آ کے اس کو یہ کہتی ہوں کہ ایسا شخص جو تمہاری کفالت نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، گھر نہیں آتا، دوسری عورت اس نے رکھی ہوئی ہے، اور تمہیں احترام نہیں دیتا، تم اس کے ساتھ کیوں رہتی، تم اس سے طلاق لے لو۔ تو وہ کہتی جی کرن مجھے کہتی ہے کہ نہیں میرے بچے ہیں، اور ان کے سر سے باپ کی شفقت جو ہے وہ ہٹ جائے گی، اور ایسے بچے تو برباد ہو جاتے ہیں جن کے سر پہ باپ نہیں ہوتا،
اور ایسی عورت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری وہ اس نے باتیں کی. تو وہ بہت پریشان ہوئی پروین اور رونے لگ گئی. اس نے کہا افتخار بھائی میں نے بڑے بڑے ڈھیٹ اور گھٹیا لوگ دیکھے ہیں، میں نے صادق جیسا نہیں دیکھا. تو میں نے فون آپ کو اس لیے کیا ہے کہ میں دن رات اپنی بھتیجی کرن کی فکر میں ہلکان رہتی ہوں اور پریشان رہتی ہوں. تو میں نے سوچا کہ افتخار بھائی سے میں بات کرتی ہوں، وہ یقیناً مجھے کوئی گائیڈ کریں گے اور بڑی اچھی بات بتائیں گے. دوستو یہاں تک کہانی مجھے سنائی پروین بہن نے انگلینڈ سے فون کر کے، بلکہ ولیعت سے فون کر کے آج سے 6 مہینے پہلے. میں نے ان سے جب چند سوالات کیے تو میں نے ان سے کہا کہ بہن بات دراصل یہ ہے کہ اس کو تو بہت پہلے طلاق لے لینی چاہیے تھی، اس نے طلاق کیوں نہیں لی؟ اس نے کہا جی کیونکہ اس کی لو میرج تھی اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رہے اور نام بھی اس کے ساتھ جڑا رہے، اور وہ طلاق لے کر ذلیل نہیں ہونا چاہتی. اس طرح کی بہت ساری جو باتیں اس کی بھتیجی نے اس کو بتائی ہوئی تھی. تو میں نے کہا بڑی حیران کن بات ہے کہ عورت گالیاں بھی کھاتی ہے، کٹیس بھی اس کی ہوتی ہے اور تذلیل بھی ہوتی ہے، اور خامن کو کمانا بھی نہیں پڑتا، تو وہ کم از کم اس کے ساتھ سلوک کے ساتھ تو رہ لے. اور یہ اس کے ساتھ اگر وہ سلوک کے ساتھ نہیں رہتا تو یہ طلاق کیوں نہیں لے رہی، جبکہ وہ اس قدر بڑے بڑے سٹیپ لے گیا. عورت تو دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بہن میرا جہاں تک خیال ہے جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں اور روز آپ کو کوئی نہ کوئی خرچہ پاکستان سے بتا دیا جاتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی بھتیجی اپنے شوہر صادق کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ دونوں آپ کو مل کر بیوقوف بنا رہے ہیں. تو آپ ذرا آنکھیں کھولیں اور تھوڑی سی تفتیش کریں. نہیں تو کوئی بھی عورت جو پڑھی لکھی ہے، اس نے ماسٹرز کر رکھا ہو، بے شک اس نے لو میرج کی ہو، اتنی محبت میں غرق نہیں ہوتی کہ اس کے بچوں کی فیس بھی اس کو مانگنی پڑے اور گھر کے بجلی کے بل بھی مانگنے پڑیں اور خامند جو ہے دوسری عورت کے چکر میں پڑ جائے، اس کو بیاہ لے، اور عورت وہ دوسری جو ہے وہ کریکٹر کی بھی ٹھیک نہ ہو، اور پھر ایک اتنی لمبی 13-14 سال کی دوری مرد سے عورت رکھے اور عورت پھر بھی اس کی ہمدردی کا دم بھرے اور محبت کا دم بھرے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرا نہیں خیال. اس نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بہن مجھے لگتا ہے آپ کی بھتیجی آپ کے داماد کے ساتھ مل کے آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے، کیونکہ ان کا تو ایک سلسلہ چل رہا ہے اور پیسے آ رہے ہیں، اور وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ آپ کو بتائیں ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، تو وہ تو یہ جو آپ کی طرف سے جو سپورٹ مل رہی ہے بند ہو جائے گی. تو پروین نے کہا نہیں افتخار بھائی یہاں آپ جو ہے نا بڑی غلطی کر گئے. میں جانتی ہوں وہ کس طرح سے روتی ہے، کس طرح سے تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے. وہ تو بیچاری اتنی تکلیف کے اندر ہے کہ میں بھی اس کی وجہ سے انزائٹی کا شکار رہنے لگی ہوں. اور یہ تو بالکل آپ نے غلط ایسٹیمیٹ کر دیا، اور میں معافی چاہتی ہوں. آپ سے رابطہ کیا تھا کیونکہ آپ بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن اس بار جو ہے نا آپ سے غلطی ہو گئی. تو بہت شکریہ جی. تہاڈا پنجابی میں بڑی ٹھیٹ پنجابی میں نے کہا تہاڈا بڑا شکریہ ਭਰਾ ਜੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾफ़ी, रब रखा. कहते दोस्तों परवीन की कॉल बंद हो गई. 6 महीने तकरीबन पहले की बात है. वक्त गुजरता गया और मैं भी भूल गया क्योंकि दूसरे लोग फ़ोन करते थे. मैं आपको कहानियाँ सुना रहा था. मैं यूरोप चला गया, यूके घूमता फिरता रहा. अब कल मुझे दोस्तों फिर कॉल आई, और क्योंकि मैंने नंबर सेव नहीं करता लोगों के, इसका नंबर मेरे पास सेव नहीं था, तो पहले कहीं कॉल आई मैंने रिसीव नहीं की. फिर उसने कहीं मैसेज किया ऑडियो, अस्सलाम वालेकुम जी, और उसने कहा जी कि मैं परवीन बात कर रही हूँ यूके से, मुझे आपसे बात करनी बड़ी ज़रूरी. तो मैंने जब देखा तो मुझे याद आ गया, थोड़ा सा याद आया कि यार इस खातून का कोई होटल शोटल था, कोई पराठे शराठे वगैरह, और इसको कोई कहानी सुनाई थी. अब दोस्तों मुझे प्रॉपर कहानी याद नहीं थी, तो मैंने उनको कॉल की तो वो कहीं नमाज़ पढ़ रही थी. फिर उनकी कॉल आई कि जी मैं नमाज़ पढ़ रही थी, इफ्तिखार भाई कैसे हैं आप? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वो कहा इफ्तिखार भाई मेरी अपनी ज़ाती सूरत हाल ये है कि
میرے 2 اسٹنٹ ڈل گئے ہیں دل کے، اور میں بہت تکلیف میں ہوں، شوگر بہت زیادہ رہتی ہے، گھٹنوں میں میرے درد ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے منع کر دیا کھڑے رہنے سے، کیونکہ اس کا کام زیادہ کھڑے رہنے کا تھا نا، پراٹھے پکاتی تھی کچن میں۔ کہتی میں بڑی تکلیف میں آ گئی ہوں، اور میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے میں افتخار بھائی سے ڈسکس بھی کر لوں اور اعتراف بھی کر لوں۔ میں نے کہا کہ آپ ڈسکس ضرور کریں، اعتراف کس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اور جگہ نہیں افتخار بھائی، یہ جو جن سے ہم پیار کرتے ہیں نا، وہ پیار میں نا ہمیں ذبح کر دیتے ہیں، ہماری جان لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہوا کیا بتائیے تو صحیح۔ اب دوستوں مجھے تھوڑا سا یاد تھا لیکن ساری کہانی یاد نہیں تھی۔ اس جگہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، میرے بھائی تھے اور فوت ہو گئے، اور ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی میں نے شادی کی۔ میں کہا ہاں آپ کی ایک بھتیجی ہے رفت۔ اس نے کہا رفت نہیں، کرن۔ میں کہا ہاں کرن۔ تو کہتی جی کہ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کے خرچے اٹھاتی تھیں اور وہ سارے معاملات تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے کو طلاق لے لے، اور اگر وہ طلاق نہیں لیتی تو اس کا مطلب وہ دونوں ملے ہوئے۔ کہتی یاد آ گیا آپ کو؟ میں نے کہا۔ کہتی افتخار بھائی آپ کی اس بات کے بعد 4-5 مہینے میں نے سوچا، اور میں اس کو نوٹ کرتی رہی۔ تو جب میں اس کو یہ کہتی تھی نا کہ اچھا میں تو مثال کے طور پر میں 200 پاؤنڈ نہیں بھیج سکتی، تو وہ کہتی تھی 150 پاؤنڈ بھیج دیں، اور جب میں کہتی تھی 150 پاؤنڈ نہیں بھیج سکتی تو کہتی تھی 100 پاؤنڈ بھیج دیں۔ تو کہتی میں نے کرن کو کہ ایک تو پیسے کم کرنے شروع کیے، اور پھر میں 3 مہینے کے بعد پاکستان چلی گئی۔ جب میں پاکستان گئی ہوں اور میں نے وہاں پر پتہ کیا تو مجھے پتہ ہی چلا کہ صادق نے دوسری شادی نہیں کر رکھی۔ تو پہلی بات تو یہ غلط ثابت ہو گئی کہ میری بھتیجی کہتی ہے کہ اس کے خاوند نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور صادق نے تو دوسرا بیاہ ہی نہیں سے کیتا ہے۔ اور میں نے پھر تجسس کا شکار ہوئی، اور ایک دن کہتی اس ٹرپ کے اندر میں بغیر بتائے پاکستان گئی تھی۔ دوستو پروین کہتی ہے کہ میں ایک دن میں نے کیا یہ کہ میں بغیر بتائے اپنی اس بھتیجی کے گھر چلی گئی۔ کہتی جب میں گئی ہوں تو میں نے جا کے بیل دی ہے۔ کہتی میں تحفے وغیرہ لے گئی تھی۔ کہتی میں بغیر بتائے گئی اس لیے تھی کہ میں کچھ ایسی چیزیں جاننا چاہ رہی تھی کہ میں ایک دم سے جاؤں اور دیکھوں اس کے گھر کے کیسے حالات ہیں، بچے کیسے ہیں، صفائی کتنی رکھتی ہے۔ کہتی جب بیل دی ہے دوسری بار تو دروازہ کھلا، سامنے صادق کھڑا تھا۔ کہتی میں نے اس کو صادق کو ایسے کر کے دیکھا ہے، اس کا رنگ پھک ہو گیا اور بالکل گھبرا گیا۔ اس نے کہا السلام علیکم آنٹی جی، کیا حال ہیں؟ سر پہ ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے کہا آئے ہیں، اندر ہیں۔ کہتی میں اندر چلی گئی۔ جب میں اندر گئی ہوں تو میری بھتیجی مجھے ملی ہے، اور مل کے بڑی خوشی ہوئی، اس کے بعد رونے لگ گئی۔ تو میں نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے اچانک آپ کو دیکھ کے نا آنسو سے آ گئے، اور آپ نے تو میری بڑی مدد کی ہے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ کیسے آئیں؟ تو میں نے کہا میں جیسی بھی آئی مجھے یہ بتا، تو کہہ رہی تھی کہ صادق جو ہے یہ گھر پہ نہیں آتا، اسے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ تو کہتی ہاں انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ تو میں نے صادق سے پوچھا میں کیا تم نے دوسری شادی کی ہے؟ کہتا ہاں آنٹی جی میں نے دوسری شادی کی ہے، میرے تو اس میں بچے بھی ہیں۔ تو کہتی میں نے اس کو کہا کہ میں نے پتہ کرا لیا ہے، اور تمہارا کوئی نکاح نامہ کہیں رجسٹر نہیں ہے، اور تم نے جھوٹ بولا ہے، اور آج میں تمہارے گھر آئی ہوں تو یہ پچھلے 17 سال سے یا 14 سال سے مجھے کہہ رہی ہے کہ صادق آتا نہیں ہے، فون نہیں اٹھاتا۔ انہیں کہا کہتی ہے بس آپ کے تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، آج میری تو ابھی تو بات بھی نہیں ان سے۔ تو کہتی میں نے سن لیا، مانا نہیں، بیٹھ گئی۔ تو یہ بازار چلا گیا، ناشتہ لے کے آیا، اور میں نے کہا کہ تم کب سے اکٹھے رہ رہے ہو، تمہاری صلح کب ہوئی؟ میں کچھ بھی نہیں، آج ہی ہوئی ہے صبح۔ میں نے کہا اچھا۔ تو بچے آئے، بچوں سے میں نے بات چیت کی، تو ویسے ہی میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ تو بڑے پیاری شرٹ ہے، کب ماما نے کب لے کے دی؟ تو اس نے کہا نہیں پاپا نے لے کے دی تھی۔ میں نے کہا کب؟ کہتا وہ ساتھ ہی کہتی میری بھتیجی بول پڑی، کہہ رہی 2 مہینے ہو گئے تقریباً۔ کہتی اب میں بڑا حیران یہ تھی کہ اس کا شوہر تو اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے،
تو یہ 2 مہینے پہلے اس نے شرٹ بھی لے کے دی تھی، گھر سے اس کے برآمد ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ دونوں مل کے تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، تمہیں لوٹ رہے ہیں۔ تو میں نے اس اللہ والے کا بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن آج تمہارے گھر آ کے تمہاری ہستی بستی زندگی دیکھ کے میں نے اللہ کا شکر تو بڑا ادا کیا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا اور تم اکٹھے رہ رہے ہو۔ اس نے کہا جی کہ نہیں، اس نے کہا، پروین کہتی ہے میں نے کہا کہ میں بھی محلے داروں سے پوچھنا شروع کر دوں گی، رشتہ داروں سے تصدیق کروں گی، اور میں نے آج تک تمہارے بارے میں کسی سے پوچھا نہیں۔ کہتی حالانکہ ایک اللہ کے بندے نے مجھے بتایا بھی تھا کہ یہ دونوں مل کر تمہیں لوٹ رہے ہیں، کیونکہ تم پیسے دیتی ہو تو یہ تمہیں روز ایک نئی کہانی سنا کے ڈپریشن دے دیتے ہیں، تو صحیح سے بتا دو یا میں محلے داروں سے پتہ کروں۔ تو کہتی جی صادق تو اٹھ کے باہر چلا گیا، اور میری بھتیجی نے میرے پیر پکڑ لی اور اس نے کہا کہ آنٹی جی بات دراصل یہ ہے کہ ان کی کمائی جو ہے نا وہ روٹین میں نہیں تھی، کوئی لگی بندی نہیں تھی، کوئی مکان کرائے پہ چڑھ گیا تو پیسے آ گئے، کوئی پلاٹ بک گیا تو پیسے آ گئے۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں یہ لالچ تھی، وہ جو آپ 250-300 پاؤنڈ بھیج دیتی تھی، اس کے بعد پھر میں کبھی اضافی کوئی خرچہ بتا کے آپ سے پیسے منگوا لیتی تھی، اور میرے خامن کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حرام کرنے میں میرا ہی ہاتھ ہے، اور چونکہ میرا خامن حرام ہو چکا تھا، کماتا نہیں تھا، تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہم آسانی سے ملنے والی اس رقم پر جو مجھے ہر مہینے مجھے اور میرے شوہر کو مل جاتی تھی، ہم نے اس میں جھوٹ کی آمیزش کر دی، اس محبت میں آپ کی، اور ہم نے آپ کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ ہماری لڑائی ہوگی، انہوں نے شادی کر رکھی ہے اور یہ گھر نہیں آتے، اور ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، پیار میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے پیسوں نے میرے خامن کو حرام کر دیا ہے، لالچی بنا دیا، اور اس کی لالچ کے ساتھ ساتھ میں بھی لالچ کا شکار ہو گئی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، اور ہم نے بڑی زیادتی کی آپ کے ساتھ۔ کہتی وہ رونے لگ گئی، اور مجھے افتخار بھائی آپ کی بات یاد آ گئی کہ اس بندے نے پہلے کہا تھا اور یہ آج اعتراف کر رہی ہے، اور کہتی وہ اعتراف کی کسی ایسی سیڑھی پہ چلی گئی تھی کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا، اس نے کہا جی میرے میاں اچھا کماتے ہیں، جیسا بھی ہے ہم اس میں گزارا کریں گے، آج کے بعد ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، آپ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ کے ایموشن سے کھیلے، آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کو تکلیف میں رکھا۔ تو پروین کہتی ہے میں بھی رو پڑی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے تفکر میں، تیری فکر میں مجھے بلڈ پریشر رہنے لگا، مجھے شوگر ہو گئی، میں ہارٹ پیشنٹ ہو گئی، مجھے اسٹنٹ ڈل گئے، میں اب کھڑی نہیں ہو سکتی، ارتھائٹس ہو گیا مجھے تیری فکر کے اندر، میرا معدہ کبھی ٹھیک نہیں رہا، کیونکہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی میسیج کرتی تھی تکلیف والا، تو ہر روز کوئی نہ کوئی اذیت والی بات کرتی تھی، اور پھر میں تجھے پیسے بھیجتی تھی اور میں تیرے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہی، تو نے میری محبت کا کھلواڑ کر دیا بیٹا۔ کہتی میں بھی رو پڑی، وہ بھی رو پڑی، اور افتخار بھائی اس نے نہ صرف اس نے میرے پیر پکڑ کے معافی مانگی، بلکہ اس کا جب خامد آیا دوبارہ سے کمرے کے اندر تو اس نے بھی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، اور وہ دونوں اس احساس سے لبریز ہو چکے تھے میرے پاکستان آنے سے پہلے کہ وہ جو کر رہے ہیں پروین آنٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس بات کا ادراک بھی تھا ان کو، اور وہ یہ جان چکے تھے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بتائیں کہ میری ساری عمر، میری صحت، میرا پیسہ، میرے ایموشنز، میرا یقین سب برباد ہو گیا، اور میری سگی بھتیجی نے صرف چند ٹکوں کی خاطر میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا۔ کہتی میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی، اور میں اس کو آتے ہوئے یہ کہہ کے آ گئی کہ میں نے جو کچھ کیا وہ کیا تو اللہ کے واسطے ہے، اللہ مجھے اس کا اجر دے، لیکن تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے جھوٹ کی شکل میں، فریب کی شکل میں، اور جو مجھے لوٹا ہے، تجھے اور تیرے شوہر کو اللہ برباد کر دے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میں کسی جوگی نہیں رہی۔ کہتی میں غصے میں وہاں سے نکلی، اور میں جہاں ٹھہری ہوئی تھی وہاں چلی گئی ہوٹل میں، اور اس کے بعد
میں پاکستان آ گئی. کہتی پاکستان آیا مجھے 1 مہینہ ہو گیا, میں 1 مہینے سے آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہی تھی, تو اب میں نے آپ کو اس اعتراف کے لیے فون کیا تھا کہ آپ ٹھیک تھے, میری بھتیجی اور اس کا خامند فراڈ تھے اور وہ لالچی تھے, اور آپ نے جو کچھ کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا. تو میں نے اپنی بہن پروین سے کہا کہ بہن آپ رونا بند کریں, اور آپ نے یہ تو اعتراف کر لیا, اور اگر آپ یہ مان گئے ہیں کہ آپ کا یہ بھائی تھوڑا سا عقل مند ہے یا تھوڑا سا بہتر بات کرتا ہے یا چیزوں کو جج کرتا ہے, تو ایک گزارش میں نے آپ سے اور کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بتائیں. میں نے کہا بہن میں جب لنڈن میں ہوتا ہوں نا یا یو کے میں ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی نیکی کر تھیمز میں ڈال. دریا تھیمز گزرتا نا یو کے لنڈن کے بیچ میں سے. میں کہا نیکی کر تھیمز میں ڈال. کہتی ہاں مجھے پتہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال. تو میں نے کہا آپ کی مہربانی, آپ نے جو نیکی کی ہے یا اس نے جھوٹ بول کے آپ سے کروائی ہے, آپ اس کو تھیمز میں ڈال دیں. کہتی وہ تو میں نے ڈال دیا, میں تو اللہ کے لیے کیا تھا. میں کہا اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر آپ اس کو بدوا بھی دے کے آ گئی, اور آپ اس کو معاف نہیں کر رہی, اور اس کو اور اس کے شوہر کو معاف نہیں کر رہی, کیونکہ آپ کی خواہش, دوستو یہ ایسی چیخ رہی ہے, ان کی خواہش بدلے گی نا جس طرح یہ چنگادریں چیخ رہی ہیں. تو میں نے کہا آپ کی خواہش تو آپ کو سانس نہیں لینے دے رہی. آپ کا احسان آپ کو تیش چڑھا رہا ہے, غصہ چڑھا رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی, اس نے سے میرے ساتھ دھوکہ کیا. کہتی افتخار بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بہن میری آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے. کہتی ہاں. میں نے کہا اب آپ اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں. کہتی میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے ایک وزن اٹھا لیا, ایک بوجھ اٹھا لیا ہے اپنے کندھوں کے اوپر, اور وہ بوجھ آپ کو ہلکان کر دے گا, کیونکہ آپ نے نیکی کی تھی, آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اگر آپ سچی مچی یہ سوچ کر کے میں نے اللہ کے لیے احسان کیا تھا اور اللہ کے لیے میں نے ان کی کوتاہی غلطی کو معاف کر دیا, اور اگر آگے زندگی میں چلنے کی کوشش نہیں کریں گی تو آپ دراصل اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گی. جب آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گی تو پھر یہ انزائٹی, یہ ڈپریشن, یہ شوگر, یہ ساری چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی. تو یہ تو بڑی بری بات ہے کہ ایک بندہ نیکی بھی کرے اور گناہ بھی کمائے, بھلا حساب ہے نا. تو میری بہن کو کچھ میری بات سمجھ آئی. میں کہا بہن آپ نے نیکی کی, اللہ اس نیکی کو قبول کرے. انہوں نے دھوکہ دیا, میں تو کہوں گا آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو معاف کرے, کیونکہ انسان ہے, خواہش ہے, شیطان ہے ساتھ جڑا ہوا, اس کے بشر ہے, غلطی کرے گا. تو آپ ان کو بچوں کی شرارت سمجھ کے معاف کر دیں, تاکہ جب آپ دل سے ان کو معاف کر دیں گی نا تو آپ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں گی. جب اپنے آپ کو معاف کر دیں گی تو ایک تو رشتہ بحال رہے گا, دوسرا آپ کو وہ اذیت نہیں ہوگی, وہ ذہنی کوفت نہیں ہوگی جو اب آپ کو ہوتی ہے, جو آپ سے فون کر کے جھوٹ بولتی تھی بچے بیمار ہیں, خامن نے مارا, اور آپ کہتی تھی طلاق لے لے اور وہ کہتی تھی طلاق نہیں لینی میں نے. وہ سارا ڈرامہ جو ایکسپوز ہوا ہے آپ کے سامنے, اس کو بھول جانے کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. شکر کریں کہ آپ نے پیسے دیے تھے اور تھوڑے سے ایموشنز آپ کے یوز ہوئے, یقیناً ہوئے, لیکن جتنا نقصان آپ نے مدد کر کے اپنا کروا لیا ہے, اگر یہ نقصان تھوڑا سا اور زیادہ ہوا تو پھر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ایک کام کریں, آپ اللہ کے واسطے اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے آپ نا ان سے دل صاف کرنے معاف کر دیں. تو میری بہن پروین نے رونا بند کر دیا, اور اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میں سمجھ گئی ہوں, میں ان کو معاف کر دیتی ہوں, لیکن صرف ایک چھوٹی سی ڈھارس تو مجھے دیں, کوئی دلیل تو دے دیں. کہتی سفارش تو آپ نے کر دی, ریفرنس بھی آپ نے آقا کریم کا مجھے دیا ہے, صرف میں اتنا جاننا چاہ رہی ہوں اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. میں نے کہا پہلی تو بات یہ ہے, بڑی مشہور وہ کہاوت ہے کہ چوری دا کپڑا تے ڈانگا دے گز. چوری کا کپڑا ہو نا تو گز بھی جو ہے نا ڈانگ جتنا لمبا کر دیتے ہیں, کیونکہ مفت کا ہے. پھر وہ بھی ہے کہ مال مفت دل بے رحم, تو یہ بھی معاملہ ہوا. لیکن میں نے کہا میاں محمد بخش صاحب کا شعر بڑا کمال ہے کہ جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دبے بیچارہ, جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دبے بیچارہ, کتھوں لیاوے لال محمد کولے بیچن والا.
کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا بہن میری، آپ کی دل کی ہٹی میں دکان میں محبت تھی، آپ نے محبت نشاور کی، اور محبت کا ایک انداز، پیسوں سے مدد کرنا بھی ہے، ایموشن سے مدد کرنا بھی، وہ آپ نے کی۔ کہتی ہاں۔ میں نے کہا اس کی دل کی ہٹی میں کوئلے تھے، آپ کی بھتیجی اور اس کے خاوند کی دل میں جو لالچ تھی وہ کوئلے تھے، تو انہوں نے اس لالچ کا ہی تو مظاہرہ کیا آپ کے ساتھ۔ اور میاں صاحب کہتے کتھوں لیاوے لال محمد، جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دوے بیچارہ، بیچارہ کہہ دیا اس کو کوئی اس کی تذلیل نہیں کی، جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دوے بیچارہ، بیچارہ کہتے آ بیچارہ بڑا چنگا بندہ ہے، وہ بیچارہ کی کردا، جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دوے بیچارہ، کتھوں لیاوے لال محمد کولے بیچن والا، جس کی دل کی دکان میں یا ہٹی میں، دل میں اس میں ڈال دیتا ہوں ساتھ کوئلے ہوں گے تو وہ لال اور جواہر تو نہیں بیچ سکتا۔ تو پروین بہن جو ہے وہ پھر راضی اور خوش ہو گئی، اور اس نے مجھے وعدہ کیا کہ وہ دل سے اس واقعے کو نکال دے گی، اور آئندہ جب بھی کسی پر احسان کرے گی تو نیکی کرے گی تھیمز میں ڈالے گی، نیکی کر تھیمز میں ڈال، اور وہ خوش رہے گی۔ اور اب تک جو اس کو بیماریاں ہو چکی ہیں، لیکن آئندہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی بیماری سے بچائے گی اور خوش و خرم رہے گی۔ اس نے دل سے کرن کو اور صادق کو معاف کر دیا، اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اس نے فون بند کیا۔ دوستو میں اب آپ سے سوال کروں گا، مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا یہ کہانی سننے کے بعد ایک اوورسیز پاکستانی کی، مجھے بتائیے گا کہ کیا میں نے اپنی بہن پروین کو درست مشورہ دیا ہے، جینے کی راہ دکھائی ہے، یا میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور بلا وجہ معافی منگوا دی؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ خیریت؟ اور دیکھیں جی کیا زندگی ہے، دیکھیں یہ سارے لاہور شہر کے مجھ سے عمر میں بڑے اور میری عمر کے بابے یہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ واک کے بعد گفت و شنید کرتے ہیں۔ اتوار کو ان کا کھانا ہوتا ہے، کبھی ان کی زندگی پر بھی ویڈیو بناؤں گا، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یہ۔ تو دوستو مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط، کمنٹ کیجیے گا، بڑا اچھا لگے گا۔ اور اگر آپ پروین بہن کو کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی اس پر لکھ دیجیے گا۔ یہ ویڈیو اوورسیز کے نام، ان کی محبتوں کے نام، ان کے پیار کے نام، اللہ تعالیٰ ان اوورسیز کو سلامت رکھے جن کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں اوورسیز آدھا صوفی ہوتا ہے۔ اللہ میں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمایا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔